حال یہ ہے کہ لوگ جو کوہ پیمائی کرتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر چوٹیاں سر کرتے وقت ایسے مقامات آتے ہیں جن کو ڈیتھ زون کہا جاتا ہے، جہاں پہ بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس سے آگے کراس نہیں کر سکتے اور موت کا امکان ہوتا ہے۔ کیا وہاں جانا جائز؟ بالکل بھی جائز نہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن نے صاف کہا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جہاں ہلاکت یقینی ہے وہاں بالکل نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اگر تو یہ معلوم ہو کہ آپ کوئی بہت بڑی کوئی ملی یا دینی یا قومی کوئی خدمت سر انجام دے رہے ہیں تو پھر انسان خطرات مول لے سکتا ہے، اور خطرات کے ساتھ بھی انسان آگے بڑھ سکتا ہے اور پیش قدمی کر سکتا ہے، لیکن جس کے نتیجے میں سوائے ایک واہ واہ کے اور ایک شہرت کے کہ آپ نے چوٹی سر کر لی، اس کے علاوہ تو کوئی اور اس کی حیثیت ہی نہیں، تو اگر اس کا کوئی دینی ملی قومی مقصد ہو تو پھر اپنے آپ کو خطرات میں ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن جب ایسی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر آپ چوٹی سر کر لیں گے تو قوم و ملت کو کیا فائدہ ہے اور دین کو کیا فائدہ ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہے، تو ایک گویا اس طرح کی کوئی ایکسپیڈیشن، کوئی ایسی مہم سر انجام دینے کی کوشش کرنا، یہ سٹنٹ باز بہت سارے سٹنٹ کرتے ہیں، کاریں کھڑی کر کے اوپر سے چھلانگ لگانی، اوپر سے موٹر سائیکل کو لے کے کاروں کے اوپر، کار کے اوپر چھلانگ لگانی، جتنے بھی سٹنٹ بازی ہے اس کا مقصد سوائے شہرت کے یا اس کے ذریعے سے کوئی مادی فائدہ حاصل کرنے کے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور جب یہ مقاصد ہوں تو یہ بہت ہی ادنا مقاصد ہیں کہ ایک اتنی قیمتی زندگی جو ہے اس کو داؤ پہ لگایا جائے ان ادنا مقاصد کے لیے، تو بالکل غلط ہے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کسی بھی چھوٹے مقصد کے لیے۔ ہاں البتہ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو اور مقصد ملک و ملت کی خدمت کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا یا کوئی دین کا کوئی فائدہ کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا مقصود ہو تو پھر جان چلی بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈائمنشن درست ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ نساء کے اندر، جو لڑا اللہ کے لیے ہو۔ کیا مطلب؟ آپ خطرات سے لڑ رہے ہیں، آپ لوگوں سے لڑ رہے ہیں، آپ افراد سے لڑ رہے ہیں، آپ فوجوں سے ٹکرا رہے ہیں، آپ خطرات سے ٹکرا رہے ہیں، آپ جس بھی چیز سے ٹکرا رہے ہیں، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ کی ڈائمنشن اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو پھر تو خطرہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ایک ڈائمنشن اتنی قیمتی ڈائمنشن ہے کہ آدمی اگر اب اس کی ڈائمنشن ٹھیک ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے جا رہا ہے، فی سبیل اللہ ہے، فیقتل و یغلب، پھر وہ ڈیتھ زون میں آ کے مارا جائے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، قتل ہو جائے، یا غالب آ جائے، فتح حاصل کر لے، دونوں صورتوں میں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں صورتوں میں اجر دے دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی مہم سر انجام دینے کے لیے نکلا ہے جس کا تعلق اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ہے، وہ ملک و ملت کے مفاد کے لیے ہو، دین کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہو، یا اس نوعیت کے کسی بھی کام کے لیے ہو، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر کرنا چاہیے۔ پھر فوت بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ سے اجر مل جائے گا، پھر بچ جائے گا، بچنا ہے کہ فوت ہونا ہے یہ اللہ کو پتا ہے، تو بچ جائے گا تو بھی اجر ہے، نہیں بچے گا تو بھی اللہ سے اجر مل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، کسی اور مقصد کے لیے کر رہا ہے، تو کسی اور مقصد کے لیے تو انما الاعمال بالنیات والی جو حدیث ہے وہ بہت واضح ہے کہ ہر شخص کے عمل کا دارومدار اس کی نیت پر ہے، اور اس کی جو تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن کانت ہجرتہ وانما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کو صرف وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اگر اس کی نیت شہرت کی ہے تو شہرت مل گئی، بات ختم۔ اور اگر اس کی نیت صرف یہ تھی کہ کوئی پیسہ کمائیں، یا کسی نے پیسے دیے تھے کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں یہ چڑھ جاؤ اس کے اوپر، تو اگر صرف اتنا کوئی مادی فائدہ تھا تو وانما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اگر کسی نے ہجرت کی ہو، ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت جو شخص کرتا ہے اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس وقت ہے نا جب اللہ کے لیے ہجرت کی ہو۔ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کو وہ اسی کھاتے میں شمار ہوگی اور وہ اس کو وہی فائدے ہوں گے۔ ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا وامرأۃ ینکحھا، اگر کسی نے ہجرت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، کسی نے لگائی ہوئی تھی شرط کہ یہ کرو،
ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جاؤ گے تو میں شادی کر لوں گی، یا اس طرح کی کوئی بات، یا پوری دنیا میں کوئی بھی کام کوئی شخص ہجرت کرتا ہے. ہجرت کا معنی ہوتا ہے اصطلاحاً تو ہجرت اللہ کے لیے اپنے وطن کو اپنے جان مال کو چھوڑ دینا ہجرت کہلاتا ہے، لیکن لفظی اعتبار سے ہر وہ چیز ہجرت ہے کہ اللہ کی منع کردہ چیز کو انسان چھوڑ دے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، تو وہ ہجرت ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، اصل مہاجر وہ ہے جس نے اللہ کی منع کردہ ہر چیز چھوڑ دی. تو آپ گھر میں بیٹھے بھی مہاجر ہو سکتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہوئے مہاجر ہو سکتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، تو پھر آپ انشاءاللہ مہاجر ہیں اور ہجرت کے وہ سارے فوائد فیوز و برکات آپ کو ملیں گے. لیکن اگر آپ نے دنیا حاصل کرنے کے لیے، کسی عورت کو خوش کرنے کے لیے، کوئی اور مقصد کے لیے کام کیا، فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا وامرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کھاتے میں شمار کی جائے گی جس کھاتے میں اس نے ہجرت کی ہے.